کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر گھروں کے دروازوں پر دو قسم کی کنڈیاں ہوتی تھی، ایک بڑی کنڈی ہوتی تھی اور ایک چھوٹی کنڈی ہوتی تھی، اور کنڈی لوہے کا ایک گول رنگ بنا ہوتا تھا۔ جب گھر کے دروازے پر کوئی مرد آتا تو وہ بڑی کنڈی کھٹکھٹاتا اور گھر کے اندر سے کوئی مرد اٹھ کے دروازہ کھولتا، اور جب دروازے پر کوئی عورت آتی، کوئی خاتون آتی تو وہ چھوٹی کنڈی کھٹکھٹاتی جس کی آواز تیز اور باریک ہوتی تو گھر کی کوئی عورت اٹھ کے دروازہ کھولتی۔ یہ ایک حیا کا پہلو تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مداری گر جنگل سے ریچھ کا بچہ لانے سے پہلے اس کی ماں کو مار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ وہاں سے ریچھ کا بچہ نہیں لا سکتے، اور اس طرح یہ دو نسلوں کو تباہ کرتے ہیں جس سے ان کی افزائش بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹریننگ کے عمل میں ریچھ کے بچے کے دانت اور ناخن نکال دیے جاتے ہیں، کھینچ لیے جاتے ہیں تاکہ یہ بزدل انسان اس سے محفوظ رہے۔ پھر اس کے بعد ان کو تپتی ہوئی لوہے کی چادروں پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور درد کی شدت کے باعث وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی درد کے باعث اپنا ایک پاؤں اٹھاتے ہیں اور کبھی دوسرا اٹھاتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کودتے ہیں، جس کو ہم ڈانس کہتے ہیں، اور جنہیں ہم غریب اور نادار لوگ کہتے ہیں، وہ اس زمین کے ظالم ترین لوگ ہیں۔ اور اس طرح ریچھ کا ڈانس دکھا کے، بندر کا تماشا دکھا کے لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ خدارا ان کا حصہ مت بنے۔ اس پر محکمے کو جاپانی بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ جاپان کی بات کرنے سے پہلے ہم ایک پرندہ رام کنگ فشر کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی کمال کی چڑیا ہے۔ سب سے پہلے یہ تالاب میں ایک ایسی مچھلی کو ٹارگٹ کرتی ہے جس کو آسانی سے اٹھا سکے، اور پھر آنکھیں بند کر کے تیر کی طرح آتی ہے، اور اس کی چونچ اور غوطہ اتنے کمال کا ہوتا ہے کہ پانی میں ارتاش بھی نہیں بنتا، اور مچھلی کو جب سمجھ آتی ہے تو اس کی چونچ میں ہوتی ہے۔ جاپانیوں نے جب بلٹ ٹرین بنائی تو شروع میں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ٹرین جب سرنگ سے باہر نکلتی تو زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوتی، وہ ہوا کو دباتی ہوئی باہر لے جاتی اور دیوار بن جاتی، جب باہر کی آواز سے ٹکراتی تو گڑ گڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی۔ ایک انجینئر ایجی نوکیسو نے کہا کہ اس ٹرین کا منہ چینج کر کے اس پرندے کی طرح کا کر دیں، آواز ختم ہو جائے گی۔ منہ چینج کر دیا گیا اور اس کی آواز ختم ہو گئی، لیکن سد افسوس کہ ہم نے اس پرندے کی طرح صرف آنکھیں بند کرنا سیکھا ہے، سمندر میں، علم کے سمندر میں غوطہ زن ہونا نہیں سیکھا، اس لیے ہمارے ہاں علم کم اور شور زیادہ ہے۔